کہ عمران خان اگر آج چھوڑ کے چلا گیا تو یہ بہت ان پاپولر آدمی ہے، یہ پبلک میں نہیں جا سکے گا، جلسے خراب ہو جائیں گے، لوگوں نے اس پہ بڑی توقعات وابستہ کی تھی۔ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑے بڑے اینکر جو تھے، وہ بھی عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے، اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، چھوڑ کے چلے۔ دوسرا یہ تھا کہ پیپل، اس کی جو پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے بھانمتی نے کنبہ جوڑا، جیسے ہی عمران خان کو 4 جلسے جو ہے خراب ملے تو یہ سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے اور تاش کے پتوں کی طرح یہ بکھر جائے گی۔ بالکل یہ رپورٹوں کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس کرنے کے قابل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تصور لیا کہ ہم تو پہلے بڑی بڑی پارٹیاں اڑا چکے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی کو اڑا دیا، اس سے پہلے ہم نے وہ اتنی بڑی بڑی کیا نام ہے، جب 1958 میں جب خان عبد القیوم خان کی موومنٹ چل رہی تھی، کیا بڑے بڑے لوگ تھے، ایوب خان نے اڑا دیا، کوئی بولا تک نہیں، تو اب بھی نہیں بولے گا۔ لیکن ٹو دیئر اٹر سرپرائز 10 اپریل کو جو ریاکشن ان کو دیکھنے کو ملا، اس عمران خان کے جلسے، اس نے ان کو ایک دم سے کہتا ہے گھبرا کے رکھ دیا۔ بولے نہیں، ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ بولتی نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر ایک فیلنگ، آپ دیکھیں اس اسٹیبلشمنٹ میں وہ خود تو نہیں بولے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایئرس اینڈ آئیز ہیں، اور وہ ہیں ان کی ایکس سروس مین، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ عوام میں نہیں رہتی، کوئی بندہ جو ہے پبلک ڈیلنگ میں نہیں آتا، لیکن یہ لوگ روز اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، باقی جگہ جاتے ہیں، عام آدمی سے ان کا ڈیلنگ ہے، ان کو پتہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے فوج کے ساتھ ان کے مفادات بھی ہیں، ان سے محبت بھی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے۔ تو انہوں نے جس وقت اس پہ ریاکشن شو کیا، تو سب سے پہلی بات ہے کہ میڈیا میں ان کے آنے کی پابندی لگی۔ اب تو یہ آبویس ہو گیا کہ پابندی لگی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے غلط سٹیپ، لیکن یہاں تک بات رک جاتی۔ کل رات جو اسلام آباد تھا افواہوں کی زد میں رہا، اور چاروں طرف سے یہ ہو رہی تھی کہ ابھی حکومت گئی، ابھی حکومت گئی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے 2-3 لوگوں کے نام بھی آتے رہے کہ جن کے بارے میں کہ وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ سچویشن یہ ہے کہ آج ہم اگر پورے 1 مہینے کو انالائز کریں، بلکہ پچھلے 2 مہینوں کو انالائز کریں، تو ہمیں حیرانی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک چلتے ہوئے سسٹم کو اچانک کس بنیاد کے اوپر جسے کہتے ہیں جھنجھوڑ کے رکھا گیا۔ اس کی جھنجھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری خواہشات لے کے اس مارکیٹ میں آتے ہیں، جسے ہم سیاست کی مارکیٹ کہتے ہیں، اور اس سیاست کی مارکیٹ میں ایک تو سیاستدان ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں، ایک ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اس 2 مہینوں کے اندر جتنی کھل کے سامنے آئی ہے اور جتنی پبلک کی برنٹ اس نے فیس کی ہے، میرا خیال ہے اگلے شاید کئی سالوں میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ شاید اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کا شکار نہ ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو مشہور وہ ہے جو عمران خان صاحب کا ایک وہ ہے جیسے کہ بیانیہ، وہ یہ ہے کہ ایک خط آیا تھا اور امریکہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس بیانیہ کے اوپر عالمی سطح پہ بھی گفتگو رہی، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس بیانیہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ جو جناب میں اوکھیں سن، کچھ گل وچ گامدہ شوق بھی سی، کچھ ہم لوگوں میں سے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ اب بہت ہو گئی، اب کچھ اور کا راستہ نکالے، کچھ سانو مرندہ شوق، یہ مرنے کا شوق تھا۔ اس مرنے کے شوق کے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی گندی روایت پیدا ہو گئی ہے، بیوروکریسی میں بھی اور ملٹری بیوروکریسی میں بھی، کہ جو باس چاہتا ہے نا، ہم اس طرح کی رپورٹیں بناتے ہیں، ہم اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اوپر شرابی ہے تو نیچے شراب چلے گی، اوپر نمازی ہے تو نیچے ٹوپیاں نماز کی ہوں گی۔ ضیاء الحق اور مشرف کو اگر آپ دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں کے زمانے کے آپ فوج کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف یہ ہے کہ تفہیم القرآن پڑھ رہی ہے، درس قرآن ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جب مشرف صاحب آئے تھے تو پتہ نہیں کیا بہت سارے سیکولرسٹک جو ٹرینڈز آ گئے تھے۔ چونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مرغ بادنما کہاں گھوم گیا ہے، تو گزشتہ 2-2.5 مہینے اس وقت سے پہلے رپورٹیں پیش کی گئی، اور کچھ رپورٹوں میں ظاہر بات ہے ٹھیک بھی تھا معاملہ۔ اچھا ہوا یہ کہ سب سے اہم ترین جس بندے کا پورٹرے بنایا گیا تھا، اور یہ 1986 میں جب شہباز شریف، اس کے بعد 97 میں جب پہلی دفعہ شہباز شریف جہاں لگا ہے، اور جب اس نے یہ جیل روڈ بنائی ہے، تو اس نے کہا تھا کمال آدمی ہے، کیا بات ہے، کیا بات، یہ کمال کر دیتا ہے۔ اس کو پنجاب کی حد پہ ایک ہیرو، آپ دیکھیں میں سیکٹری انفارمیشن تھا جب شہباز شریف دوسری دفعہ یہاں پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، میں پنجاب کا
ہر اخبار میں خبر ہوتی تھی پشاور کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک شہباز شریف دے دو، کراچی والے کہتے ہیں ہمیں وزیر اعلیٰ دے دو، ہم اس وزیر اعلیٰ کو چاہتے ہیں۔ وہ امیج بلٹ ہے، وہ خود بھی کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیں میں 18 گھنٹے جاگتا ہوں، میری وجہ سے نون لیگ جیتی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں یہ صاحب لوگ بھی۔ ایون میں آپ کو یاد نہیں، ایک دفعہ میں اور پرویز رشید اس کے نے کہا آپ نے میرے صحیح طرح پورٹری نہیں کیا۔ اچھا مجھے ہم نے کہا جب بہت ہو گیا، نہیں میری وجہ سے تو جیتنا سارا کچھ، ہم نے کہا بالکل آپ کا اس کا امیج جو ہے پرویز، اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ شہباز شریف پروونس سے اوپر کی چیز نہیں ہے۔ مطلب آپ کے خیال میں وہ وزیر اعلیٰ اچھے تھے؟ بہت اچھے، آج بھی کہتا ہوں میرا۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو باپ نے پیسے دیے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو پیسے آئے، آپ نے پل بنا دیا، فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آئے، آپ نے شاندار قسم کا ایئرپورٹ ٹھیک کر دیا، آپ نے پی ایچ او سے یہ کر دیا۔ وہاں تو سوچنا ہے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ وہاں پہ تو پیسے دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں گے کہاں سے بھائی؟ پیسے ہیں ہی نہیں۔ بالکل بالکل، یہاں تو آپ نے جا کے مانگ لیے، کچھ کر لیے، لے لیے، کچھ کر لیا۔ وہاں جا کے اس ایک مہینے کے اندر کوئی اور اگر بت ٹوٹا ہے تو نہیں ٹوٹا، شہباز شریف کا بت ٹوٹا ہے۔ اچھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بت کو توڑنے میں جتنا خود نون لیگ کے اندر سے لوگوں کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں۔ مطلب آپ کے خیال میں نون لیگ میں تقسیم کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی اپنا ایک وزیر مقرر کرتا ہے اور وہ ہے فائنانس منسٹر، آپ اس کو وہاں سے آ کے اسحاق ڈار کو کہتے ہیں اس کی چونچے مارو، اس کو وہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوچے کو جو چوچے مارتے ہیں نا مرغی، آ کے اس کو سر زخم، ایگزیکٹلی یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی میں آدمی ہوں، میں کیا نا کوکو ہے اس کے، چوچو ہے اس کے، جو وہ بیچنے کوکو بیچنے والا آدمی ہوں، تو مجھے کتنا شریف آدمی، مسکین آدمی۔ اچھا، پھر آپ نے جلسوں میں کہنا شروع کیا کہ اس کی جناب آپ گندگی مت اٹھائیں، اس کی عمران خان کی، میں پارٹی سے کہتے ہیں آپ۔ وہ نون لیگ کے لوگ جو کبھی روز ڈیفینڈ کرتے تھے، آپ مجھے بتائیں محمد زبیر آیا شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرنے، مصدق ملک آیا شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرنے، پرویز رشید آیا شہباز شریف کو، وہ سارا گروپ جو اس کے ساتھ چلتا تھا مریم نواز کے ساتھ، وہ نہیں آیا۔ حمزہ شہباز کو آپ نے دکھا تو دیا کہ میرا بھائی ہے اور یہ ہے الیکشن، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آج بھی آپ جب کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ہم نواز شریف یہ کرنا چاہتا ہے، او بھائی وزیر اعظم تمہارا شہباز شریف ہے، شہباز شریف ہے، بالکل ٹھیک، مطلب تفریق آپ خود ایک ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس صورتحال کے اندر نواز شریف نے بلا لیا، اس نے کہا آپ تو روز ہو رہے ہو، اور اس نے میری ایک اندر کی خبر ہے کہ اس نے شہباز شریف کو کہا کہ تم وزیر اعظم بڑندہ تو نے شوق سے بن کے بیگ لی۔ That was the sentence which has been occurred، کہ دیکھا کتنا مشکل کام ہے۔ ٹھیک، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مزید یہ معاملہ رہا تو یہ مکمل طور پہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، 2-3 مہینے بھی رہے تو مسئلہ ایک تو انہوں نے حکومت اگر مزید رہی اس طرح، ہاں تو ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 3 مہینے کے بعد الیکشن میں جائیں ہار جائیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دو کہ عمران خان کو لگام دیں، اس کو کہیں سال ایک چپ کر کے بیٹھے، بالکل اس کو کون چپ کرائے گا؟ ٹھیک، کیونکہ عمران خان تو خود کہہ چکے ہیں، اس کو کون چپ کرائے گا؟ اس کو چپ کرانے کے لیے جو کہتا ہے مجھے تو اوپر بھیجنے کو پلاننگ بن رہی ہے چپ کرانے کے لیے۔ دوسرا اس نے کہا کہ زرداری صاحب کو کہہ دو کہ ہم جا رہے ہیں الیکشن۔ اچھا، اور انہوں نے کہا ان کو میسج دے دو، یہ میں بہت ہارٹ سے موت بات کر رہا ہوں، میسج دے دو، یہ کنسلٹیشن مت کرو اتحادیوں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایم نے کہا کہ سیاست نہیں ہے وہ۔ اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے دن گزریں گے اتنے دن 2 لوگوں کے لیے خرابی کے ہیں، ایک نون لیگ کے، صحیح، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں اگر آج چین اور سعودی عرب اپنے پاکڈ پیسے نکال لے تو ہمارے پاس اکاؤنٹ میں صرف $3 ارب رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ہمیں $12 ارب چاہیے قسط ادا کرنے کے لیے، تو جو اپوزیشن، آپ کیا ہوگے؟ ڈیفالٹ، مطلب جو اس وقت تحریک انصاف بار بار باتیں کر رہی ہے کہ سری لنکا والی سچویشن کی، اس کی ایک وجہ میں آخری بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں امریکنز چاہتے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈیفالٹ کر جائے، کیونکہ جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہیں، پھر ایٹم کا بم بھی کمپرومائز ہوگا، پھر باقی چیزیں بھی۔ تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، وہ کیسے بچایا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔